یہ ریسنٹ بات ہے. اور وہ جو بھائی تھے الحمدللہ انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ کلیۃ الحدیث یعنی دا ڈپارٹمنٹ آف حدیث سے انہوں نے اپنا گریجویشن کی. اینڈ ہی واز ہیپیلی میرڈ 3 kids ماشاء اللہ. اینڈ گریجویشن کے بعد دے ور ٹریولنگ فرام مدینہ ٹو مکہ اور انہوں نے عمرہ پرفارم کیا الحمدللہ. اینڈ وائل دے ور گوئنگ بیک ٹو مدینہ ہائی وے پہ جو مین ان کی ہائی وے موٹر وے اس پہ ڈرائیو کر رہے تھے. اینڈ سبحان اللہ دے ور گوئنگ آن نارمل اسپیڈ. انہوں نے اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھا کہ دیر واز اے 16 wheeler ٹرک جو کہ بہت تیزی سے آ رہا تھا 120 miles per hour, ناٹ کلومیٹرس, miles per hour کی اسپیڈ سے. ان کو پیچھے ان کو نا اٹ واز اباؤٹ ٹو ہٹ دیم. تو ہی واز کنفیوزڈ کہ مجھے رائٹ ٹرن کرنی چاہیے, لیفٹ ٹرن کرنی چاہیے, شوڈ آئی اپلائی بریکس, شوڈ آئی اسپیڈ اپ دا کار, مجھے کیا کرنا چاہیے. سو بیسکلی ہی ریمینڈ ان ہز لین اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. وہ جو ٹرک تھا اٹ واز لینتھی اینڈ ہیوج ٹرک. وہ اپنی لین میں آتا تھا, اٹ واز ٹرننگ لیفٹ. جب قریب پہنچا تو وہ انہوں نے مین ہائی وے سے ان کی گاڑی کو پش کیا ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ کہ وہ روڈ سے, یعنی پرابلی دا ڈرائیور واز سلیپنگ اور واللہ عالم آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کیس تھا. تو ان کی گاڑی کو سائڈ لائن کیا ٹورڈز دا سینڈ. اور جہاں پہ سبحان اللہ دیر واز اے ہیوج ڈنک اینڈ اے ڈپ. اس پہ ان کی گاڑی زور سے لگی اور اٹھی اور پھر ٹاپل کیا اس نے. سو گاڑی نے ایک دفعہ ٹاپل کیا, ٹرنڈ آل اوور, سیکنڈ دفعہ کیا اینڈ تھرڈ دفعہ کیا. اور ہر دفعہ میں ان کی اس بیوٹیفل فیملی میں سے کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو رہی تھی بیکاز آف ہٹنگ دا روف اور ہٹنگ دا گلاس ونڈو. اور جب وہ وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ان بھائی تھے, ہی ڈائڈ. ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. سو 2 لوگ جو بچے وہ چھوٹی بیٹی تھی اور ان کی وائف. چھوٹی جو بیٹی تھی وہ بہت برے طریقے سے ہرٹ تھی, ملٹیپل فریکچرز, شی واز بلیڈنگ لائک کریزی. لیکن جو مدر تھی, جو ان کی یعنی وائف تھی, وہ اسکریچ لیس باہر نکلی. پرابلی وہ کار کے وہ جو ایک نیچے پٹ ہول ہے اس میں چلی گئی اور شی سروائیوڈ دی ایکسیڈنٹ. بٹ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ شی لاسٹ ہر میموری. ان کو ایمبولینس میں دونوں کو لے جایا گیا, بیٹی کو ICU میں اور ان کو ریکوری کیئر میں. She couldn't remember what happened. She couldn't remember her name. She couldn't remember her husband. Where was she? اور یہ سب کیا ہوا. She lost her memory. ڈاکٹرز نے اراؤنڈ ملٹیپل ڈیز کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ایسے نہیں رکھ سکتے یہاں پہ اپنے پاس. شی از آل رائٹ, لیکن صرف ان کو میموری لاس ہو گیا. تو ان کی کچھ دوستیں تھیں فرام کینیڈا, دے ٹوک ہر اور وہ اپنے گھر میں لے گئے. لٹرلی کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا لیٹس بریک دس نیوز ٹو ہر, اور ان کو بتانا چاہیے ہمیں کہ کیا ہوا ان کی فیملی کے ساتھ, بیکاز ان کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ تھے, جامعہ اسلامیہ سے گریجویٹ انہوں نے کیا تھا, حدیث میں تھے وہ, اور آپ لوگ عمرے کے لیے گئے تھے. اینڈ وائل یو ور کمنگ بیک تو آپ کا بہت ٹیریبل ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں آپ کے ہسبینڈ اور دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بٹ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے, شی از ان ICU. تو ان کے جو مدرلی انسٹنکٹس ہوتے ہیں نا وہ کک ان کیا. انہوں نے کہا مجھے فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس لے جاؤ, اور انہوں نے فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس لائے. اور جیسے ہی ان کو لائے اور سامنے بیٹی تھی ICU میں, شی ٹک ہر لاسٹ بریتھ اینڈ شی ڈائڈ آن اسپاٹ. اور اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ان کی جو بیٹی تھی شی ڈائڈ, اینڈ شی واز لیفٹ آل alone in this world with very limited memory. سبحان اللہ, جب ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں تو ابھی میری اور اپنی پرابلمس ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہماری پرابلمس کہاں ہیں, ہمارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس کہاں ہیں, ہماری لائف میں جو ویلیز میں ہم جاتے ہیں, یعنی جو ہم نیچے جاتے ہیں تو ہم کتنا نیچے جاتے ہیں, کتنی پرابلمس ہم سفر کرتے ہیں, اور ایز کمپیئر ٹو دیئر پرابلمس. اور سبحان اللہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انبیاء جس مصیبتوں سے گزرے, there was a prophet of اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے ایڈلٹ ہوڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے,
جن کے چائلڈہڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جن کی ماں کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، فادر ان لا کے بارے میں، وائف کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ان ایونٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ وچ لیڈ ٹو ہز برتھ، حتیٰ کہ ہمیں ان کا جہیز بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جہیز کیا دیا تھا تھرو قرآن. ہی واز مینشن ان دا قرآن 183 ٹائمز. 25 قرآن کے پاروں میں ان کا ذکر ہے. ہی از نو ادر دین موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے اتنے قریب اور اتنے محبوب، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنا محبت تم پہ بیسٹو کر دی ہے، تمہیں عطا کر دی ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے گا. اور پھر کہتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تمہارا جو براٹ اپ کیا ہے نا، تمہاری پرورش اپنے آنکھوں کے سامنے کی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، I have made you for myself. I have chosen you for myself. میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے پریپیئر کرتا ہے، یعنی اپنے لیے تیار کرتا ہے، تو وہ کتنی انویسٹمنٹ کرے گا اس پہ، کتنا اس کو پرفیکٹ بنانا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو اپنے لیے تیار کیا تو کتنا امیزنگ تیار کیا ہوگا. اینڈ لیٹ اس ناٹ ڈینائی کہ جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے وہ بہت میٹر نہیں کرتی. اٹ ڈزنٹ میٹر. نو اٹ میٹرز اے لاٹ. دس از دا نیچر آف مین. ایک انسان فزیکلی بہت بیوٹیفل ہے بٹ نیچر وائز اگلی ہے، اس کے جو اخلاق ہیں وہ برے ہیں، پیپل ڈونٹ لائک ہم. بٹ ایک انسان جو نیچر سے ہی بہت اچھا ہے، مینرز میں ہی بہت اچھا ہے، اور فزیکلی بھی وہ کمال کا انسان ہے، سو دا سرکل آف لو از ناؤ کمپلیٹ. اینڈ سبحان اللہ، دیٹ از دا ریزن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈکریڈ دیٹ آل دا میسنجرز ٹو بی دا فائنسٹ آف مین. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، I have prepared you for myself. اور جب اللہ کسی کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں، سو دا ریزلٹ از موسیٰ علیہ السلام. سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری، اور ان کا کچھ بھی حصہ دنیا کے لیے نہیں تھا. He lived his life for اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پہلی بات کی تو وہ کس اسٹیٹ میں تھے، یعنی کن حالات میں تھے؟ کہ وہ بہت لیوش لائف گزار رہے تھے؟ نہیں. He was pushed to limits. اپنی وائف کے ساتھ ایک لمبا ٹریول کر رہے تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا سوائے کچھ چیزوں کے کہ ان کے گزارے کے لیے گزارے کا باعث بن سکے. اور انہوں نے کہا کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، کہ میں آگ لے کے آتا ہوں کہ شاید ہمیں بینیفٹ پہنچا دے یا ہمارے لیے کوئی راستے کا جاننے کا باعث بن جائے. اینڈ وہ آگ کے پاس جا رہے تھے ناٹ نوئنگ کہ سبحان اللہ آگے سے زمین و آسمان کا مالک ان سے کلام کرے گا، اننی انا اللہ. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کو ساری زندگی کے جو پرابلمز اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے ان کے آنسرز مل گئے. اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری، ان کی ساری سفرنگز اور پرابلمز کا there was no answer. بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمز تھی اس کو کلوجر دیا اور آنسر دے دیا. کیا ان کی زندگی گزری آپ دیکھیں. وہ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. فرعون کے دور میں، جس دور میں قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اپنی ماں سے پیدا ہوتے ہی سیپریٹ کر دیے گئے جب وہ مدر فیڈ پہ تھے، اور پیدا ہوتے ہی جان کے لالے پڑے تھے ان کو کہ ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کے ایک دریا میں نائل میں بہا دیا. اور جب وہ جوان ہوئے تو ہی ایکسیڈنٹلی کلڈ سم ون، اور ان کو اپنا مصر چھوڑ کے بھاگنا پڑا ایز اے فیوجیٹیو کہ ان کے خون کے لوگ پیاسے تھے. اور جب ان کو بیوی ملی شادی کے لیے تو اس کا مہر 10 سال کا ایکسٹینسو لیبر تھا جو ان کو کاٹنا پڑا. قرآن کہتا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں بہت آزمایا، بہت ٹیسٹ میں ڈالا. تو اتنے جو ٹیسٹس تھے، اتنے جو پرابلمس تھے، they were actually not tests and trials, they were training sessions to become a prophet. اور ان سب کے بعد کیا کہا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے میں نے اپنے لیے تیار کرا تھا میں تجھے. سو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سے اگر ہم دیکھیں کہ if we want to turn our calamities into training sessions,
our problems into opportunities, our tests into rewards. ہمیں وہ کرنا ہوگا جو موسیٰ نے کیا. اور موسیٰ کی زندگی سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں وہ ہمیں if we want to make ourselves for Allah سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ ہمیں اپنے لیے تیار کر لے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کو 5 ہیبٹس 5 سائنز ہمیں دکھانے پڑیں گے. اور اگر ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہماری جو سفرنگ ہے، ہماری مصیبتیں ہیں، they will not go to waste. اللہ ہمیں ٹیسٹ تو کرے گا بٹ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا، اور ان دی اینڈ انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے گا اور جنتوں میں اعلیٰ مراحل عطا کرے گا. سو موسیٰ نے پہلا جو قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور پروفٹ بھی عطا کی اور ان کو ان کی ٹریننگ کی، بیسکلی وہ کیا تھا؟ نمبر 1 شدید تھرسٹ فار علم، علم کے لیے پیاسا ہونا. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ موسیٰ نبی ہیں اور اس دور کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی جو 5 انبیاء جو بڑی ہمت والے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کے دور میں. لیکن علم کے لیے کتنے پیاسے تھے؟ لا ابرح I'll not stop حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. میں رکوں گا نہیں، میں چلتا رہوں گا، میں ٹریول کرتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ 2 سیز آپس ملتے ہیں، جہاں میری ملاقات خضر سے ہونی ہے. او امضی حقبا، یا مجھے لمبے سالوں تک مجھے چلنا پڑ جائے، ٹریول کرنا پڑ جائے، میں پھر بھی کروں گا علم کے لیے. کس کے پاس؟ کوئی عالم یعنی کوئی شیخ کے پاس نہیں. a person who is less in status but more in knowledge. نالج میں زیادہ تھے وہ خضر، بٹ اسٹیٹس مقام میں موسیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس دور میں. اور پھر کیا کہا ان کو؟ ہیوملٹی، ہمبلنس اینڈ تھرسٹ فار نالج. دیکھیں هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اللہ اکبر، میں آپ کی کیا کمپنی کر سکتا ہوں؟ کین آئی اکمپنی یو؟ اور تاکہ آپ کو جو نالج اور وزڈم ملا ہے آپ مجھے اگر وہ تھوڑا بہت سکھا دیں. اللہ اکبر. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پہ چلنا شروع کیا، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. سو نالج کے لیے تھرسٹ. میں اور آپ پرابلمس میں ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز این امہ. ہمیں لٹمس ٹیسٹ کہ میرے اندر علم کی تڑپ کتنی ہے، میں کتنا سیکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ہمیں یہ ٹریٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ از پریپیئرنگ اس فار ہم انشاءاللہ.